علامہ علی نواز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ پہلے ہم ان کی محمد علی مرزا انجینئر کی تقریریں سنتے تھے، لیکن جو آپ نے اس سے مخاطب ہو کے بات کی ہے اور امام غزالی کے متعلق انہوں نے بولا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ آج کے بعد ہم اس کی تقریروں پر غور نہیں کریں گے۔ شکریہ جناب، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ جی محترم، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی آنکھیں کھولی اور بہت سارے دوستوں کی آنکھیں کھل رہی، انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ مرزا جہلمی کتنا بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈیا ہے، قرآن پاک پر جھوٹ بولتا ہے، احادیث پر جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث پر 7 جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ کو میں دکھانے والا ہوں ایک ویڈیو جو میں نے پہلے بنائی تھی کہ اس نے ایک حدیث پر 7 جھوٹ بولے ہیں، تو اس آدمی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور دوستوں میں یہ ویڈیوز شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا اگر کوئی شخص ہے تو انجینئر مرزا ہے۔ 6488 صحیح مسلم، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی۔ خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا، فرمایا اوے خالد، میرے صحابہ کو برا مت کو۔ خالد صحابی نہیں تھا، خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی، یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں۔ فرمایا اب تم اے خالد تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو۔ ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے کہ ان کے 600 گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ، تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آپ نے دیکھا اور سنا مرزا جہلمی نے مسلم شریف سے 6488 نمبر حدیث سنائی اور اس حدیث میں اس نے 5 جھوٹ بولے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس بندے نے ایک حدیث میں 5 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ یہ بولا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے غصہ کیا۔ دوسرا جھوٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے باندھا ہے کہ آپ نے فرمایا اوے خالد، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی زبان استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے پیکر ہیں۔ اوے خالد کہنا یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، بخاری مسلم حدیث ہے۔ تیسرا جھوٹ اس نے کیا باندھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم اے خالد احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث آپ کو سنانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا، یہ نہیں کہ فرمایا کہ اوے خالد تم دیکھیں۔ چوتھا جھوٹ اس نے کہا کہ تم تو اچھے وقت میں میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہو، چوتھا جھوٹ۔ پانچواں جھوٹ جو اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر باندھا ہے کہ انہوں نے تو میرے ساتھ مارے کھائی ہیں، اور اس کے علاوہ کس انداز سے بات کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لانا عیاشی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی بعد والے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ عیاشی کے لیے مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر عیاشی تھی تو پھر خالد بن ولید کو جو ٹائٹل ملا ہے سیف اللہ کا کہ اللہ کی تلواری کہاں ملا ہے، انہوں نے جنگی لڑی ہیں۔ اگر عیاشی تھی تو جنگوں کی ضرورت کیا تھی؟ میرے بھائیو کتنا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آئیے اس حدیث کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے، کس طرح حدیث بیان کر کے اس میں جھوٹ شامل کرتا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، مسلم شریف 6488۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کوئی مناقشہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں برا کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو۔ اب غور کریں، لا تسبوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا اوے خالد تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ دیکھیں یہ جھوٹ کس طرح سے نے باندھے ہیں۔
آگے دیکھیے، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا تو وہ ان سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے اور اپنے صحابہ کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی تعلیم دی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید بھی صحابی، اور صحابی کیسے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہیں۔ تو کس طرح اس بندے نے اس حدیث کو پیش کیا اور 5 جھوٹ اس حدیث میں شامل کیے۔ آگے دیکھیے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس نے ایک اور جھوٹ، چھٹا جھوٹ بھی اس حدیث میں شامل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر خالد کی بےزتی کی، نعوذ باللہ، بلا کر آپ نے ڈانٹا اسے۔ اور یہ ایک بات نہیں کہ یہ میں آپ کو 5 کلپس دکھانے والا ہوں، یہ 5 کلپس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا۔ دیکھیے، آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث، اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں، حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، صحیح مسلم 6488۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، تو حضرت خالد نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹ کر کہا کہ خالد تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہو۔ صحیح مسلم 6488۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا بحیثیت انسان، تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت خالد بن ولید بھی صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھے جب صحابیت کا مطلب مار کھانا تھا، اور خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوئے جب کہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو تو ایک عرب کے لوگوں پہ غلبہ نصیب ہو گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ جی دوستو، آپ نے 5 کلپس دیکھے، اس میں یہی بات کر رہا ہے بار بار کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا۔ کتنا جھوٹ، ایک مرتبہ نہیں 5 جھوٹ تو یہ اس کے یہی ہیں، 5 کلپس جو آپ نے دیکھے ہیں۔ اور آگے 7واں جھوٹ اسی حدیث پر کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کر میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد میں کلمہ پڑھنے والوں کو تانا دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی اس نے سمجھانا چاہا اور عوام کے دل میں صحابہ کا بغض ڈالنا چاہا، نفرت ڈالنی چاہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا، دیکھیے وہ کلپ بھی۔ تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے، یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور خالد ابن ولید کی لڑائی ہو گئی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی۔ صحیح مسلم 6488۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اسی بھی تے ہیں یہاں پاوے تھوڑے درجے دیا، نہیں کہا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں؟ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو حدیث پڑھ کر اور دکھاتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ واقعی بھی کتنا بڑا یہ جھوٹا اور مکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا تو وہ ان سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں اجر پا سکتا۔ یہ حدیث ہے، اس میں جو اس نے 7 جھوٹ بولے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اوے خالد، پھر تیسرا جھوٹ اب تم اے خالد احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو تب بھی ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ چوتھا جھوٹ تم تو اچھے وقت میں میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہو، اور 5واں جھوٹ انہوں نے میرے ساتھ مارے کھائی ہیں۔ چھٹا جھوٹ اسی حدیث پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا، اور 7واں جھوٹ کہ تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کر میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے اس طرح؟ ایک تو یہ رافضی ہے، کیونکہ رافضی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر گھس کر اہل سنت کے درمیان گھس کے رافضیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور انہیں خوش کر رہا ہے، اور اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا حدیث بیان کر کے کس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اس طرح حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں 7 جھوٹ شامل کر لیے گئے، الامان والحفیظ۔ تو آپ سمجھیے، غور کیجئے، ایسے لوگوں کے فراڈ سے بچیے۔ یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حدیث کے نام پر کہ ہم حوالہ دیتے ہیں، ہم حدیث سناتے ہیں، ہم حدیث دکھاتے ہیں۔ تو حدیث سنا کر بھی جو بندہ 7 جھوٹ بولے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کس طرح یہ آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈیا ہے، دغا باز ہے، جھوٹا ہے، جو حدیث پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن پاک پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔